جو مبارک مہینہ شروع ہوا ہے محرم الحرام، اس کے بارے میں تیسری بات سمجھ لیجئے، رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ روزوں کے اعتبار سے فرمایا وہ محرم کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں روزے رکھا کرو، خصوصاً 10 محرم کا روزہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آپ نے ساتھ یہ خواہش کی لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، صوم التاسع والعاشر، آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھے، نہیں تو 10 کا ضرور رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلائی، ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں جو اس وقت مسلمانوں کے اندر عجیب عجیب باتیں آ گئی ہیں، ہر اس بات سے بچ جاؤ جس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ نہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں گفتگو کوئی غلط کرتا ہے یا کسی اور کے بارے میں، زبانوں کو روک لو، لڑائیوں سے بچ جاؤ، فسادات سے بچ جاؤ، کسی پہ الزام لگانے سے بچ جاؤ۔ من قال فی مسلم ما لیس فی اسکنہ اللہ ردغت الخبال حتی یخرج مما قال، جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، اللہ اس کے بدلے میں اگر توبہ نہ کی جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھیں گے اسے، جب تک ثابت نہیں کرے گا۔ حدیث کہتی ہے وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، وہ نکل نہیں سکے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مقدس اور حرمت والے مہینے کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی عظمت سمجھائے، اور کل قیامت کو انہی کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ملک پاکستان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کو امن اور سکون نصیب فرمائے، دشمن کی شر اور شرارت سے محفوظ فرمائے۔ جس طرح اللہ نے آج اپنے گھر میں جمع کیا ہے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اپنے محبوب اور اس کے ساتھیوں کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔